السلام علیکم دوستوں، ڈرامہ سیریل ریڈ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جہاں پر آپ دیکھنے والے ہیں کہ بہت جلد جہاں ضامن اپنے انجام تک پہنچے گا تو وہیں عنقریب حقیقت سے زین بھی واقف ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ایمان سے دور اپنے آپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے والا۔ دوستوں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پہلے جہاں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ضامن کو اب جو یہ معلوم ہوا ہے کہ سارے شیئرز کمپنی کے ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور پھر سے سالار اپنے عہدے پر واپس آ چکا ہے، تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہیں زین، جس کے دماغ میں ضامن نے جو الٹی سیدھی باتیں ڈالی تھی، وہ سالار سے ملنے کے بعد ان پر یقین کر بیٹھا ہے، تو وہیں دوسری جانب ایمان کے گھر والوں کو ذہنی اذیت دے رہا ہے جمیل کے ساتھ مل کر، اس کے کیس میں اس کی مدد کر کے۔ بہرحال اب زین کے ساتھ جو ضامن جانے لگا تو وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس راستے میں ہی نکال دیتا ہے۔ ضامن زین سے گاڑی میں سفر کے دوران کہتا ہے کہ میں سالار سے وہ سب کچھ چھین لوں گا جو اس نے مجھ سے واپس چھینا ہے۔ ضامن جب گھر پہنچتا ہے تو گھر آ کر بھی اس کو قرار نہیں آتا، پورے گھر کو وہ سر پر اٹھا لیتا ہے۔ وہیں جو اس کا ضامن کا بیٹا ہے عدنان، اس کو اپنے باپ کا غصہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ سب کچھ سالار کا تھا اور اس نے واپس لے لیا، میں اتنا برا منانے کی آخر کیا بات ہے، بلکہ یہاں تو الٹا اسی کا نقصان ہوا کہ اس نے اپنی ہی چیزوں کو دوبارہ سے خریدا۔ جو کچھ غلط کیا ہے وہ تو بابا نے کیا ہے۔ اس بات کے جواب میں جہاں اس کی والدہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہی لوگوں کے لیے تو کر رہے ہیں، تو یہاں ماں کی باتوں سے کسی طور پر عدنان ایگری نہیں، انہیں سمجھاتا ہے بہتر ہے آپ سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ یہی ٹھیک ہے، سالار کافی اچھا ہے اور ہمیں اپنے سکوں کی طرح چاہتا ہے۔ عدنان کی باتیں سن کر عدنان کی والدہ کا دماغ کام تو کرنا شروع ہوا ہے، کیونکہ جو کچھ ضامن کرتا پھر رہا ہے اس سے وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ لاکھ ضامن نے بہانے بنائے ہوں مگر وہ اس کی باتوں سے مطمئن نہیں، انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ضامن کوئی ایسا بڑا کھیل کھیل رہا ہے جس کے بعد شاید وہ بھی کل کو خالی ہاتھ رہ جائیں گی، لہذا بہتری اسی میں سمجھتی ہیں کہ سالار کی جانب کنورٹ ہو جائیں۔ وہیں دوسری جانب اب کیونکہ یہاں ضامن نے سالار کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں اور صاف کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے پھر رہے ہو اس کا خمیازہ اب ایمان بھگتے گی، میری بہت بڑی غلطی ہے کہ میں نے اس لڑکی سے تمہاری شادی کروا دی، لیکن اب تم دیکھنا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ سالار کو بے تحاشا غصہ آ جاتا ہے، چلاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اگر ایمان کے بارے میں کسی نے بھی کچھ الٹا سیدھا کہا یا کرنے کے بارے میں سوچا تو پھر وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بہتر ہے اپنی سوچ کو دماغ سے نکال دیا جائے یا پھر اس گھر سے ہی خود نکل جائیں۔ سالار کا یہ تیور کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر وہ ایمان کی اتنی سائڈ کیوں لے رہا ہے، کوئی کیا سمجھے گا، ایمان ہی تو اس کی اصل پاور ہے۔ بہرحال یہاں پر ایمان کے ساتھ کو اتنی آسانی سے سالار کھونا نہیں چاہتا، اسے سمجھاتا ہے بہتر ہے اپنے بابا کے گھر چلی جاؤ، وہاں آس پاس تمہارے لوگ تو موجود ہوں گے، یہاں تو تم اکیلی ہوتی ہو، مجھے کسی طرح سے بھی اعتبار نہیں ہے ان لوگوں پر۔ اس کا سامان پیک کر رہا ہے، اسے جانے پر مجبور کر رہا ہے، مگر یہاں ایمان اس کے ساتھ کو چھوڑنے کے لیے ایگری نہیں ہے، وہ صاف کہہ دیتی ہے تم نے ایسا کیسے سوچ لیا، میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر حال میں، مگر سالار اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے تم سمجھ نہیں رہی ہو، بابا کی آنکھوں میں آج وہی خون تھا جو میں نے 22 سال پہلے دیکھا تھا، جب انہوں نے میری ماں سے کہا تھا کہ تمہارے باپ کے کیے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور اس کے بعد میرے ذریعے سے میری ماں کو موت کے گھاٹ پہنچایا، وہ میری آنکھوں کے سامنے جل کر خاک ہو گئیں اور میں کچھ نہیں کر پایا، مگر میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد سے شاید میں سنبھل ہی نہیں پایا تھا، جب تک تمہارا ساتھ حاصل نہیں ہوا میں ایک بار پھر سے ویسے ہی سالار نہیں بننا چاہتا جیسے میں پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ باتیں سننے کے بعد ایمان کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، مگر جہاں وہ اس بات پہ ایگری نہیں کہ وہ سالار کو چھوڑ کے جائے تو وہیں سالار اس کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دے رہا،
تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کس طرح سے سالار ایمان کو کنونس کر پائے گا، دونوں ساتھ رہیں گے یا جدا ہو جائیں گے۔ ہر حال میں ضامن سے ان کو اس وقت خطرہ ہے، مگر ضامن کی ان چالوں کو آخر کیسے ناکامیابی ملے گی، کس طرح سے یہ دونوں اپنی زندگی میں خوشحال ہو پائیں گے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔